ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انتہائی اہم ترین وفاقی وزیر اسد عمر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بہت ہی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ کافی مشکلات آسان کر دی ہیں، خاص طور پہ جو NCOC نے فیصلے لیے اور کہ گیدرنگ نہیں ہوگی اور کرونا سے بچنے کے لیے 300 سے زیادہ افراد کی گیدرنگ نہیں ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والے سول اور فوجداری جرم کے مرتکب ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت اس طرح کے انتظامی امور میں بھی مداخلت نہیں کرے گی. تو اس کے باوجود معاملات تو سارے ہو رہے ہیں، پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. مولانا جی اسد عمر صاحب، یہ بتائیے کہ اب ریاست کیا کرے گی اور قانون کی داری کس طریقے سے یقینی بنائے گی؟ صابر، سب سے پہلے تو عوام کی یاد دہانی کے لیے یہ PDM کے لیڈران جو ہیں ان کی ذرا تقریر آپ نکال لیں، آپ کو چلانی بھی چاہیے. مراد علی شاہ کیا کہتے تھے، بلاول زرداری نے کیا کہا، شہباز شریف کیا کہتے تھے، خواجہ آصف کیا کہتے تھے. انہوں نے کہا لوگوں کی اگر غریب کی روزگار چھیننی پڑے روزگار چھین لو. جس وقت ہم نے احساس کا پروگرام کیا، غریب ترین پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ مالی معاونت کی جائے، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ کرمنل ایکٹ ہے، یعنی مجرمانہ فعل ہے. تو غریب کے لیے تو کورونا جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی روزگار بھی چھین لی جائے، لیکن سیاستدان اپنی سیاست نہ چھوڑے. ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ آپ نے ساری تقریریں کر لی، سارا آسمان اٹھا اور جوتے مار کے گلگت بلتستان کی عوام نے آپ کو واپس گھر بھیجا ہے. یہ تو ان کو موقع مل رہا ہے کہ اچھا اسی بہانے سے گھر جا کے چھپ جائیں. جہاں تک ریاست کی ذمہ داری جی، یہ ہم نے NCOC نے آج جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ صوبائی چیف سیکرٹریز کو بھی بھجوا دیا ہے اور بڑے واضح احکامات ہیں. اور اب دیکھنا ہوگا کہ صوبے جو ہیں اس پہ عمل درآمد کیسے کرواتے ہیں. تو مرکز اس پہ عمل درآمد کیسے کروائے گا؟ جی اسلام آباد کے اندر تو بالکل یہ پوری طریقے سے یہ لاگو کیا جائے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جو بھی قانون کہتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک ذہن کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری قانون استعمال کرنے کے لیے ڈنڈے لے کے ریاست باہر آ جائے، لیکن ریاست کے پاس ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے اگر کوئی انتظامی کارروائی کرنی پڑتی ہے تو اس کا طریقے بھی انتظامیہ جانتی ہے. اور لیکن میں پھر ایک دفعہ اسد صاحب، چودھری صاحب بھی آپ سے پوچھیں گے، میں پوچھ لوں کہ پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، اسد عمر صاحب KPK میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ تو ان پنجاب تین میں، صوبائی آپ حکومتوں کی کو گورنمنٹ کیا KP احکامات میں، دیں گے؟ بلوچستان میں، اسلام آباد میں. آپ وزیر اعظم نے جب اعلان کر دیا کہ جلسے نہیں ہوں گے تو آج منصیرے میں ہزاروں آدمی کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں بر وقت ایکشن لیا؟ ہائی کورٹ کا تو یہ کام نہیں تھا. اور آپ اگر اپنے فیصلوں پر عمل نہیں کرا سکتے تو پھر آپ چھوڑیں گورنمنٹ اور گھر بیٹھ جائیں. if people are going to play with the health of the people، یہ لوگ جو ہیں، اور آپ کی ریٹی نہیں اسٹیبلش ہو رہی. آپ جیسے سنجیدہ لوگ بھی اگر اس پر عمل نہیں کرا سکتے، صرف تقریریں کرنی ہیں، تو where do we go؟ نہیں سر، ریٹ جو ہے حکومت کی وہ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے دکھایا ہے کہ وہ جو طاقتور ترین پاکستان کے معاشیات سے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو عمران خان نے تو ان کے سامنے بھی عوام کی طاقت کی بنیاد کے اوپر اور قانون پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے دکھایا ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے وہ کسی کو بھی ٹیک آن کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ جو ہے ظاہر ہے ایک سنجیدہ ایشو ہے اور سیاسی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی میرے خیال میں تو اگر سارے میڈیا والے جس طریقے سے پہلے پیغام پہنچایا تھا اور پاکستان میں ایک کورونا سے جو بہتر طریقے سے پاکستان نکلا، اس کے اندر میڈیا کا بھی ایک بڑا عمل دخل تھا جس طریقے سے پیغام پہنچایا. میرے خیال میں تو اگر 2-3 دن سر، میں پھر آپ سے یہی پوچھوں گا کہ گورنمنٹ کے پاس، انتظامیہ کے پاس، حکومت کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں امپلیمنٹ کروانے کے. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، KPK میں آپ کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں آپ کی گورنمنٹ ہے. آپ کیا لاہ عمل بنائیں گے؟ ایک بات اس میں اور طریقے جو میں بتا دیتا ہوں، اس میں آپ یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر آپ کی بات نہیں مانتی تو ان کو نظر بند کر دیں گھروں میں 16 MPO کے تحت.
اچھا، جیسے سابق ہم نے جو ذمہ داری این سی او سی کی اور این سی سی کی تھی نا، وہ تو فیصلہ سازی کی تھی، وہ ہو گیا. اب جو عمل درآمد کرانا دار ہے اسلام آباد کے اندر وفاق نے کرنا ہے، باقی صوبوں نے کرنا ہے. وہ ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کیا بہترین، ان کے خیال میں کیا بہترین طریقہ یہ کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے قانون ہے، کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ چیف سیکرٹریز کو بھی بھجوا دیا گیا ہے. اب بہترین لائے عمل کیسے ہے، وہ کس طریقے سے عمل درآمد کراتے ہیں، وہ دیکھنا ہوگا. اور یقیناً قانون کے اوپر عمل درآمد اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ غریب جو ریڑی والا ہے اس کے اوپر بھی لاگو کیا جائے، دکاندار کے اوپر بھی کیا جائے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے اوپر بھی کیا جائے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر طاقتور ترین پاکستان کے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ قانون سے بالا تر ہے. قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کورونا کی صورتحال کیا ہے. چوہدری صاحب ایک منٹ. اسد صاحب، ایک نیشنل ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور این سی او سی نے کی ہے، اور جس میں اس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا اس وبا کو. تو جب آپ نیشنل سیکورٹی کا ایشو جب یہ کھڑا ہو گیا، قومی سلامتی کا ہو گیا، تو پھر تو ٹوٹل ذمہ داری وفاق کی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی ہے، مرکزی حکومت کی ہے. تو کیا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ مرکزی حکومت وزراء اعلیٰ کو اور رابطہ کونسل کا اجلاس بلوائے، جس میں وزراء اعلیٰ بھی ہیں، جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، باقی بھی اہم لوگ ہیں، اس کا کوئی اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے؟ یہ فیصلہ جو ہے صابر یہ ہوا ہی رابطہ کونسل، جو قومی رابطہ کونسل ہے جو اس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، جس کے اندر وزراء اعلیٰ سب موجود ہوتے ہیں، یہ وہیں اسی فورم سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ اس دفعہ نہیں اس اجلاس کے اندر شرکت کر سکے تھے کیونکہ اسی دن، اس سے ایک دن پہلے پتہ چلا تھا کہ بدقسمتی سے وہ بھی کورونا ہو گیا ہے ان کو، ورنہ وہ بھی تمام میٹنگز کے اندر ہوتا ہے. تو اسی فورم سے یہ فیصلہ کیا گیا، اس قومی پلیٹ فارم سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ بھی ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے. چودھری صاحب جو سوال پوچھ رہے تھے، جی چودھری صاحب، ہم نے پہلی دفعہ، کیونکہ ہم صرف صورتحال جو آج کی ہے اس کو نہیں دیکھتے این سی او سی میں، ہم اس سے 2 ہفتے 4 ہفتے اور 2 مہینے آگے کا بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے. اور ہم نے اکتوبر کی تقریباً 10 تاریخ کو این سی او سی کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ وبا دوبارہ پھیلاؤ کی طرف جا رہی ہے، تو این سی سی کو یہی سفارش اس وقت کی تھی کہ پابندی لگائی جائے 12 اکتوبر کو. اس کے اندر سندھ نے مخالفت کر دی، آزاد جموں کشمیر نے کہا جی مہینہ اور دیکھیں، ابھی نہ کریں. پھر 3 نومبر کو واپس گیا این سی سی کے پاس، پھر سندھ کے اندر این سی سی میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوا، اور اب جو ہے دوبارہ این سی سی کے پاس آیا. لیکن اس دفعہ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ جو صورتحال جتنی خراب ہوتی جا رہی ہے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، اور ہم لوگوں کی صحت اور لوگوں کا روزگار، کیونکہ وہ بھی جڑا ہوا ہے اسی کے ساتھ، اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے سیاسی سرگرمیوں کے لیے. تو کنسنسس اگر نہیں بھی پورے طریقے سے، میجورٹی جو ہے اکثریت وہ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ فائنلی کیا. اور یہ جب پہلی دفعہ کیا تھا این سی سی کے اندر، جس وقت مخالفت کی ان سیاسی جماعتوں نے یا ان حکومتوں نے، اس کے بعد سے 4 گنا چودھری صاحب اضافہ ہوا ہے کیسز کے اندر، 4 گنا اضافہ. اچھا اسد صاحب، ایک اور بات بھی آپ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کہیں، اور ہم تو اویئرنیس کی کمپین ایک چلا ہی رہے ہیں جو اپنی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت... اچھا، اب یہ اسد عمر صاحب سیدھا جواب دے دیں جیسے آپ کی عادت ہے کہ آئے یہ جلسے جلوس سیاسی مائلیج کے لیے یا اداروں کو اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے ہوتے رہیں گے، یا they will be stopped as of now؟ سر، جو میں نے پھر وہی یاد کروں گا کہ ایک قومی پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، ہائی کورٹ نے اس پہ مہر بھی ثبت کر دی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا بھی اب ضروری ہے. تو یہ جو بھی اب کارروائی ہوگی وہ غیر قانونی کارروائی ہوگی. اس کو صوبائی حکومتیں جو ہیں کس طریقے سے اس کے ساتھ اس کو عمل درآمد کراتی ہیں، یہ فلیکسیبلٹی ان کے پاس ہے. لیکن ہمیں امید یہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان کے عوام کی صحت، باقی جان، ان کے روزگار کو یہ خطرے میں نہیں ڈالیں گے اپنی سیاست کے لیے، اور سیاست ویسے نہیں کامیاب ہونی. اچھا، وہ تو دیکھ لیا گلگت بلتستان. چودھری صاحب ایک خبر تو میں آپ سے، چودھری صاحب ایک منٹ. اسد صاحب،
ظاہر ہے جی دانشوروں میں بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے. ایک آپ پہ ایک نئی افتاد آنے والی ہے اور وہ ہے کہ کچھ دانشور کم سیاسی ملازمین، سابق ملازمین کہہ لیں بلکہ، اور سابق سیاسی عہدیدار، وہ یہ ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے پیمبرا نے، اس پابندی کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آزادی اظہار کے خلاف ہے. تو آپ کی گورنمنٹ اس پٹیشن کو کیسے اپوز کرے گی؟ کیونکہ آپ کو میرا خیال ہے کہ آج کل میں نوٹس پہنچ جائے گا یا ہفتہ 10 دن کے اندر اندر کہ آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سر امید ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پٹیشن لینے کے بعد کورٹ جو ہے وہ یہ آرڈر پاس کرے گا کہ ایک سزا یافتہ قیدی جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک ایسی نہیں ہے کہ اس کو ملک کے باہر مکر فریب کر کے ادھر پہنچ گیا ہے اور بزدلوں کی طرح ادھر چھپا ہوا ہے، اور دوسرے اپنے سیاسی ورکر کو کہتا ہے کہ جا کے تم ریاست کے ساتھ ٹکرا جاؤ اور سیاسی خود کو جیکٹ پہن کے اپنے آپ کو اڑا دو، تو اس کو تو پکڑ کے واپس لایا جائے. ایک مفرور سزا یافتہ قیدی جس کو اب اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، اس کا ٹیلی ویژن پہ تقریریں کرنے کا اگر اس کو اجازت ہونی چاہیے تو پھر قانون قاعدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ختم کریں، جمہوریت بھی ختم کریں اور کورٹ ووٹ بھی ختم یہی تو کریں. ایگزیکٹلی ہم کہہ رہے ہیں. جی بالکل یہی تو ہے. تو یہ آنے والا ہے آپ کے پاس معاملہ، کیونکہ ایک اسلام آباد کے انتہائی اعلیٰ ترین 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں ذرا کھانا وانا بھی دیا گیا اچھا، اور اس میں پھر کوشش کی گئی کہ جناب یہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اور کچھ لوگوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں، اور وہ اب آزادی اظہار رائے کا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ تیار ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا انسٹرکشنز ہوں گی اٹارنی جنرل کو؟ بالکل جی، گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن بڑی سادہ سی ہوں گی کہ سارے پاکستانیوں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو عادت رہی ہے ان کے سیاسی کیریئر میں کہ قانون سے بالا تر ہو کے ان کے لیے مخصوص مراحت دی جاتی ہیں، اس کا وقت اب ختم ہو جانا چاہیے. اور جیسے پاکستان کے تمام سزا یافتہ قیدیوں کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے تو وہی قانون نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم وہ نواز شریف پہ بھی لاگو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جناب. چودھری صاحب چودھری صاحب آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ پھر اجازت چاہیں. نہیں مطلب یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ بلوچستان کے لیے بہت بڑا ترقیاتی پیکج بھی لے کے آئے ہیں، بہت کام بھی کرا رہے ہیں، اور وزیر اعظم بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی اس میں لگے ہوئے، سارا لگا ہوا ملک. تو وہاں بڑی شکایت آئی ہے ونڈر ڈیم کے بارے میں کہ بڑی وہاں گھپلا ہو رہا ہے، سستا جو لوگ تھے ان کو نکال کے باہر کر دیا. تو آپ نے اس کا کوئی کارروائی کر رہے ہیں یا آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں؟ سر وہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ مانیٹرنگ سیل جو ہے ان کا وہ اس معاملات کو دیکھ رہا ہے. کوئی خبر ہمارے پاس بھی پہنچی تھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی اس کی بتایا گیا ہے اس معاملے میں، تو وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی بھی غلط کام ہوا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا. لیکن باقی میں اور یہ ذرا سا میرا گلہ بھی ہے میڈیا سے، جو میں ویسے بول رہا تھا پہلے کہ کورونا میں بڑا زبردست کام کیا میڈیا نے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا کبھی پیکج ترقیاتی پیکج بلوچستان کے لیے، وہ بھی جو 9 اضلاع سب سے پسماندہ ہیں اس کے لیے، میرے خیال میں اتنی بڑی ہم نے اس طریقے سے پیغام نہیں پہنچایا. اور یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک بہت بری خبر تھی کہ وہ جس بلوچستان کو چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اکسایا جائے لوگوں کو پاکستان کے خلاف، ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف کیا جائے، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی ہم ترقی کا کام دیکھنے والے ہیں جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. اور بڑی وہاں پہ دل خوش کرنے والی بات تھی. آپ اگر وہاں پہ ہوتے چودھری صاحب، جس طریقے سے بلوچستان کے بچے جو ہیں وہ قومی ترانہ جذبے سے گا رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، بڑا دل کو خوشی ہوئی وہ دیکھ کر. میں نے کہا آپ چودھری صاحب کو لے کے رکھ لیں دورہ یا پروگرام رکھ لیں اس پر، کرتے ہیں سر اس کے اوپر. ٹھیک ہے سر. اسد صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک.